السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 15 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 14 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ ٹرانسلیشن: یہدی بہ اللہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے، من اتبع، جو کوئی اتباع کرتا ہے، رضوانہ، اس کی رضامندی کی، سبل السلام، سلامتی کے رستوں کی طرف، ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور راہ دکھاتا ہے ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ فرما دیجئے تو کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی، ان اراد، اگر ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، ایک ارادہ کرے، اگر ارادہ کرے یہ کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 15 سے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا یہود و نصارہ کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ان سے عہد میثاق لیا، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی، اس کو بار بار توڑ دیا اور حق سے بھی اعراض کر لیا۔ تو اب اللہ رب العزت اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں، ان کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں۔ اور الفاظ پہ غور کریں کہ کتنے واضح الفاظ ہیں، اور گویا کہ اس کے اندر ڈانٹ بھی ہے۔ اور پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنائیت کا جو انداز ہے اس پہ بھی غور کریں۔ رسولنا کہا، یہ نہیں کہا کہ رسول بھیج دیے بس ٹھیک ہے، بلکہ کہا کہ ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، ہم نے اپنا رسول بھیجا۔ اور کون رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو تمام کے تمام رسول، انبیاء، پیغمبر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی مبعوث فرمائے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو چنتے ہیں، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنائیت کے تحت اسی طرح اللہ رب العزت نے اس جملے کو ادا کیا۔ ہمارا رسول تمہاری طرف آیا ہے، اور رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یبین لکم، تاکہ وہ کھول کر بیان کر دے تمہارے سامنے کیا چیز؟ کثیرن، بہت زیادہ، مما، اس میں سے، کنتم، کہ ہو تم، تخفون، تم چھپاتے، کیا چھپاتے ہو؟ من الکتاب، کتاب میں سے،
یعنی کہ جو کچھ کتاب میں نازل کیا گیا ہے اس میں سے بہت کچھ چھپاتے ہو۔ اور ادھر کتاب سے مراد جو ان کی اپنی کتاب تھی تورات، اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، کیونکہ تورات میں مکمل احکامات تھے، مکمل شریعت ان کی طرف نازل کی گئی تھی، لیکن انہوں نے منمانا دین اپنایا اور اس میں سے بہت سارے احکامات کو اسی طرح چھپا لیتے تھے۔ اور کیا کچھ انہوں نے چھپایا تھا؟ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی کتابوں میں صفات موجود تھیں ان کو چھپایا، لوگوں کے سامنے اس چیز کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ شک و شبہات پیدا کیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، بلکہ وہ تو بہت بعد کے آئیں گے۔ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو بنی اسماعیل میں آئے ہیں، ہمارے جو رسول آنے والے ہیں وہ بہت بعد کے آئیں گے۔ پھر مزید کچھ اور واقعات بھی جو ان کی کتابوں میں موجود تھے اس کو بھی چھپا لیتے، اور پھر کچھ ایسے احکامات تھے جو کہ کھلم کھلا واضح تھے، لیکن ان کو چھپا کر منمانے فتوے دیتے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے رقم بھی وصول کرتے۔ کچھ ایسے واقعات جو بطور عبرت ان کی کتابوں میں موجود تھے، جس طرح کہ انہوں نے سبت والوں کا جو وعدہ تھا وہ توڑا، تو اس کے سزا کے طور پر ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں، ان کو بندر اور خنزیر وغیرہ بنا دیا گیا۔ تو اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں چھپا دیا، دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر مزید ایک واقعہ ملتا ہے، جیسا کہ زنا کے بارے میں جو حدود تھیں انہوں نے اس کو بھی چھپا دیا، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کو لایا گیا، یعنی کہ یہودی اور یہودن کو لایا گیا جنہوں نے آپس میں برائی کی تھی، زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو میرے پاس لے کر آئے ہو فیصلہ کروانے کے لیے، تو تم لوگ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا یہ تجویز کی ہے کہ ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جاتا ہے اور گلی بازاروں میں ان کو چکر لگوائے جاتے ہیں، گدھے پہ سوار کر کے ان کو گشت یعنی کہ کروایا جاتا ہے، اور لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں، جوتوں سے مارتے ہیں۔ تو یہ سزا ہے ہماری کتاب میں۔ تو اس وقت سیدنا عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے، بہت بڑے عالم تھے اور ان کے بہت پسندیدہ تھے، لیکن افسوس کے ساتھ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ کہتے کہ یہ سب سے ہم میں بدترین ہے اور بدترین کا بیٹا ہے، نہ باپ کو چھوڑا اور نہ بیٹے کو چھوڑا۔ اس طرح ان کے بارے میں پھر زبان درازی کی گئی۔ تو وہ آپ سب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آپ کی جو کتاب ہے تورات اس کو لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ تورات بھی لائی گئی۔ تو جب اس کو کھولا گیا، اس کی ورق گردانی کی گئی، جب رجم کی آیت آئی تو اس پر ہاتھ رکھ کے اس سے آگے اور پیچھے سے پڑھنا شروع کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے دینا چاہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھوکے میں رکھا، لیکن عبداللہ بن سلام پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، یہ جو تم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو یہاں سے اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے رجم والی آیت نکل آئی، یعنی کہ شادی شدہ جو زانی ہیں ان کو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو سنسار کیا جائے گا، لہٰذا پھر ان دونوں کو سنسار کیا گیا۔ تو انہی واقعات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو کھول کر بیان کریں، اور بہت سارا تو ان سے جو معاملات ہیں وہ درگزر ہی کر جاتے ہیں، کہ ہر معاملے پہ سزا نہیں دیتے بلکہ اگنور کر جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اور بھی بارہا مقامات پہ اللہ رب العزت نے آپ سب سے فرمایا کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو، ان سے درگزر کرو، ان کو اگنور کر دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کہ جس شخص نے ماننا ہی نہیں، جس شخص سے ماننے کی توقع ہی نہیں، اس کو بار بار پھر نصیحت کرنا بیکار ہوتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا مزید یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اور تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب روشن آ چکی ہے۔ ادھر نور سے مراد کچھ مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا، اور زیادہ جو بیسٹ ہے وہ کتاب روشن کی طرف ہی اشارہ ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہی اس کو ملایا جائے تو پھر زیادہ بہتر ہے،
کہ وہ نور کون سا ہے جو کتاب روشن میں موجود ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ جو کتاب مبین ہے اس نور کی تفسیر کرتی ہے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ جو اس کے بعد والی کی آیت مبارکہ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نور سے مراد کتاب کی طرف ہی اشارہ ہے۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا جائے کہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو یہ بھی پھر کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کرنے والے تھے۔ کیونکہ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں غالباً سورۃ الاحزاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیر ہیں، یعنی کہ چمکتا روشن چراغ ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا جبکہ امت گپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیج کر مبعوث فرما کر ان کو ان اندھیروں سے نجات دلائی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بھی نور ہے اور نور کو پھیلانے والے ہیں، لیکن اصل میں جو کام خراب ہوتا ہے وہ کہاں ہے کہ جب لوگ نور من نور اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اللہ کے نور سے نور ہے، یعنی کہ اللہ کا وہ حصہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسا کہنا پھر شرک ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ لاؤڈ اسپیکروں میں اس طرح آواز آ رہی ہوتی ہے نور من نور اللہ، تو یہ چیز سراسر کفر و شرک کا جملہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے نادانی میں تو اس کو اس سے باز آنا چاہیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ادھر مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ ایک موضوع حدیث کا سہارا لیتے ہوئے ایسا کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا کچھ ضعیف حدیث سے بھی نہیں ملتا، بلکہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ سراسر موضوع ہے۔ موضوع کس حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جو کہ من گڑت ہو، خود ساختہ بنائی گئی ہو، اور اس موضوع حدیث کو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے تو پھر اس کے اور یہود و نصارہ کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ نصرانیوں نے بھی کیا کیا تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کیا، اور یہود نے بھی کیا کیا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر انہوں نے سراسر کفر و شرک کے مرتکب ہوئے، جبکہ قرآن مجید میں سراسر اس بات کی نفی ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کے سورہ اخلاص اس باطل عقیدے کی تردید کرتی ہے۔ مزید ایک مقام پہ فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پہ کہ انہوں نے رحمان کی اولاد مقرر کی ہے، حالانکہ اس کو لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد اپنے لیے تجویز کرے۔ اولاد کی ضرورت تو اس کی ہوتی ہے جو انسان کمزور ہو، یہ انسانی کمزوری ہے اولاد کی طلب کا ہونا، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہم لوگ بار بار سبحان اللہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اللہ کی بھی شان کے لائق نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد تجویز کریں، بلکہ اس بات کی قرآن مجید سے ہی بار بار نفی ملتی ہے۔ تو یہود و نصارہ نے بھی کیا کیا تھا؟ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے یعنی کہ الوہیت میں شامل ہیں۔ تو یہ سراسر باطل عقیدے ہیں جو کہ شرک پر مبنی ہیں۔ بات زیادہ آگے نکل گئی، اصل میں جو ادھر نور ہے وہ قرآن مجید کی طرف ہی اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن کے اور بھی بارہا مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو قرآن مجید کو نور کہا ہے۔ جیسا کہ کسی مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، پھر مزید ایک مقام پہ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، پھر مزید وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ اب رہ گئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور کی، تو قرآن مجید کے بارہا مقام پہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کا ہی ورڈ یوز کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں تمہارے ہی جیسا۔ بلکہ یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوا قرآن مجید میں
تمام کے تمام انبیاء نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوموں کو کہا کہ ہم تم جیسے ہی آدمی ہیں، تمہاری طرح کے ہم بشر ہیں۔ البتہ جو رسالت کا اللہ رب العزت نے ہمیں عہدہ عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، لیکن ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، کوئی اور کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ ہم اللہ کے نور سے ہیں یا کوئی اور ایسی بات کہی ہو۔ کہ یاد رہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا جائے گا تو اس میں بھی ڈیفرنٹ ہوگا، جس طرح آج کل کے عاشقین رسول کہلانے والے نور من نور اللہ کہتے ہیں، وہ پھر ساتھ ساتھ شرک پہ مبنی ہے، تو ایسے عقیدے سے ایوائڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے کتاب مبین کی وضاحت کی کہ ایسی کتاب جو کہ کھول کر بیان کرنے والی ہے، ایسا سیدھا رستہ بتاتی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہی فرما دیا گیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اے مخاطب کہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے، ہر قسم کے ابہام سے بالا تر ہے، اور یہ کتاب ایسا دین پیش کرتی ہے کہ جس کی راتیں بھی اندھیری نہیں ہیں، وہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ پھر مزید کتاب کا مقصد کیا بتایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ کتاب ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جو اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اس کی رضامندی کے پیروکار ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو اس کی رضامندی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کو اپنی طلب دکھانا ہوگی۔ اگر کوئی راہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو تلاش کرنا ہوگا، اس کو اللہ سے مانگنا ہوگا۔ پھر مزید یہ کتاب کس طرح رہنمائی کرتی ہے، سبل السلام کی طرف، اور سبل السلام کون سا رستہ ہے، جو کہ سیدھا جنت کی طرف لے جانے والا ہے، سلامتی کے ساتھ جنت تک پہنچا رہتا ہے۔ جیسا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف درجات پانے والے ان دروازوں سے داخل ہوں گے، تو آپ لوگوں نے جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان کے نام بتانے ہیں اور کون کون خوش نصیب ان دروازوں سے داخل ہوں گے، اللہم اجعلنا برحمتک۔ پھر مزید فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور مزید اس کتاب ہدایت کا کیا کام ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے، بِإِذْنِهِ، ہی اس کے حکم سے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ خوش قسمتی کس کو حاصل ہوتی ہے، جو قلب سلیم رکھنے والا ہے۔ اور اندھیروں سے مراد کیا ہے، کفر و شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، اور کہا گیا کہ ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ لیکن جو شخص قلب سلیم رکھنے والا ہے، ہدایت کا طلبگار ہے، اس کو پھر ہر طرح کے اندھیروں سے نجات مل جاتی ہے، اس کو پھر روشنی کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے۔ مزید وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اس کو رہنمائی کی جاتی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ہے، کتاب مبین کے اندر ہی ہے۔ اور آج ہماری پستیوں کے سبب میں سے ایک سب سے بڑا جو سبب ہے وہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، کتاب مبین سے اعراض کر لیا ہے۔ اس زندگی میں روشنی لانے کے لیے کتاب مبین کو تھامنا ہوگا، اور نور کی طرف اگر توجہ دلائی جائے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کتاب کے بغیر اندھیرے میں ہے۔ جس طرح کہ تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ جب لائٹ آف ہو اور اچانک سے لائٹ چلی جائے اور ہمارے پاس کوئی دیا سلائی نہ ہو، کوئی موبائل کی روشنی نہ ہو، تو گپ اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس وقت کچھ نہیں دکھائی دیتا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتے، اور بعض اوقات ہم ٹٹولتے کسی چیز کے ساتھ ٹکرا بھی جاتے ہیں۔ اس وقت اس چیز کا صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن مجید جیسی روشنی نہ ہوتی تو ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ پھر مزید یہ کتاب مبین شفا کا سبب بھی ہے اور برکات کا سبب بھی ہے، الغرض کہ انسان کے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ جس طرح کہ سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیہ مبارکہ 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس ایک واضح نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا یہ ہمارے لیے تحفہ ہے، ہمارے لیے انعام ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ سینوں کی جو شفا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ سینوں کی گھٹن، سینوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، اس کا حل اس قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی شفا اسی میں موجود ہے۔ اور پھر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس قرآن مجید سے ہی ہدایت ملے گی، اور مومنین کے لیے بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ اللہ رب العزت پھر مزید فرما رہے ہیں کہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، نہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمال ہے، یا پھر وہ اپنی طرف سے نہیں کچھ ایسا کہتے، بلکہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ تو پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ اس سے خوش ہوں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب سے بہتر ہے جو کچھ وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، جو کچھ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ تو آج ہر بندہ بیمار ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی شکایت کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہی شفا موجود ہے۔ لیکن یہ شفا کس کو ملتی ہے؟ جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شفا کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سنتا ہے اور ہدایت کا بھی طلبگار ہے۔ اور اس میں ہمیں امام ابن القیم کا بھی قول ملتا ہے کہ جو انسان اس سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو لازمی سے شفا ملتی ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو ہی دیکھ لیں، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر دم کیا جائے، یہاں تک کہ اگر سانپ بچھو کے کاٹنے پہ بھی دم کیا جائے تو اس کو بھی اس سے شفا حاصل ہوگی۔ قرآن مجید کے ذریعے اپنے پیاروں کو دم کیا کریں، اور جو من گڑت دم ہیں ان سے ایوائڈ کریں، اور تینوں کل پڑھ کے بھی دم کیا کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت شفا دینے پہ قادر ہیں۔ اگر بظاہر کوئی فائدہ وقتی نہیں نظر آتا تو بار بار دم کریں، کیونکہ پیارے پیغمبر کی زبان مبارکہ سے بات نکلی ہوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا پیارا کلام جو خود اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے، وہ بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے لیے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کو شعوری طور پہ پڑھنا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے مراد دل میں یہ رکھنا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ۔ انعام یافتہ کون سے لوگ؟ انبیاء، شہداء، صحابہ کرام اور صالحین۔ پھر مزید آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ نے اپنے پیاروں کو دم کرنا ہے، فاتحہ سورت پڑھ کے اور تینوں کل پڑھ کے بہت پیار محبت سے دم کرنا ہے، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر شفا ہے۔ اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو لیسن سنانے کا وقت ہے وہ نیکسٹ لیسن آنے سے پہلے تک کا ہے، کیونکہ آج کل آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری پرابلمز ہو رہی ہیں اور طبیعتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو مزید رخصت دی جا رہی ہے۔ تو اب کوئی بہن بھی چھٹی نہ کرے، جو بہن بھی لیسن آنے سے پہلے لیسن سنا دے گی اس کی لازمی اٹینڈنس لگا کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔